اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ہم اپنی اس عرفان القرآن کلاس کے اندر ایک مرتبہ پھر موجود ہیں، اور ہم سورہ بقرہ کی 112 آیات مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 113 کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ آیات ہیں، اور ایز اے ہول ہماری سوسائٹی اور پرٹیکولرلی جو مذہبی طبقہ ہے اس کے حوالے سے یہ بڑی ہی ہمارے لیے رہنمائی ہے ان آیات کے اندر۔ اور پھر آگے کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں آپ یہ سمجھنے کہ ہمیں پراپر ایک پوری پالیسی، فارن پالیسی بھی ہمیں دی جا رہی ہے کہ آپ ایز اے مسلم جو ہے وہ کس طرح ڈیل کریں ان لوگوں کو۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 113 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ وقالت اليہود، یہود کہنے لگے، لیست النصارى، عیسائیوں کے دین کی، علی شیء، ان کی کوئی دین کی بنیاد کوئی شے نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور عیسائی کہنے لگے کہ یہودیوں کے دین کی بنیاد کوئی شے نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اپنی اپنی کتاب۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کی بات اس قوم نے بھی کی کہ جو کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، یعنی وہ قوم اس سے مراد مشرک لوگ ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ ہے جو یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا، اس میں جس میں وہ تھے، فیہ یختلفون، اختلاف کرتے۔ یہ آیت مبارکہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، اور میں سب سے زیادہ اگر کہوں کہ میں قرآن مجید میں سے کسی آیت مبارکہ کو کوٹ کرتا ہوں تو شاید یہ آیت مبارکہ ہوگی، سب سے زیادہ مجھے یہ بہت قریب ہے، کیونکہ یہ ہمارے حالات کے اوپر اور ہماری جو اس وقت پاکستانی کمیونٹی کی بالخصوص جو حالات ہیں اس کو یہ ڈپکٹ کرتی ہے۔ اس میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نجران کے عیسائی حضور کے پاس آئے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے، جب انہیں پتہ چلا کہ وہ نبی آخر الزمان جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے وہ ان اعلان نبوت بھی فرما چکے ہیں اور مدینہ میں ہجرت بھی کر چکے ہیں، تو وہ آئے حضور کی بارگاہ میں۔ تو وہ جب آ کے بیٹھے حضور سے گفتگو کرنے کے لیے، تو جو مدینہ کے یہود تھے وہ بھی آ کے پاس بیٹھ گئے۔ تو جو ہی انہوں نے گفتگو شروع کی تو ان میں سے یہودی کہنے لگے، عیسائیوں کے ساتھ آپ کیا بات کرتے ہیں، ان کا تو دین ہی، ان کی تو دین کی بنیاد ہی نہیں ہے، ان کا تو دین کوئی شے ہی نہیں ہے، ان کے تو پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو معاذ اللہ انہوں نے ان کی کتاب انجیل کو بھی نگیٹ کر دیا مکمل طور پر، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تو ویسے ہی وہ مخالف تھے، انہوں نے تو ان کی قتل کی پلاننگ کی تھی۔ تو ادھر سے عیسائی جو ہیں، اب ان کی بھی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، تو انہوں نے فوراً ان سے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہودی، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، انہوں نے کہا یہودیوں کے دین کی کوئی شے نہیں، ان کی یہ بے بنیاد، ان کی جو کتاب ہے یہ غلط ہے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو اب یہ اس وقت بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے، لیکن تھوڑا سا پولیٹکس انوالو ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ چیزیں فرق ہے، لیکن ابھی بھی یہ ہے ایسا ہی جیسے میں عرض کرنے لگا، اور وہ یہ کہ یہ دونوں جو اقوام یا دونوں مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں یہ ایک دوسرے سے شدید ترین نفرت کرتے ہیں، شدید ترین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایگزیکیوٹ کرنے کی اور ان کو قتل کی، انہوں نے پلاننگ کی اور پورا اس کی سازش رچائی۔ تو یہودی تو پھر اس حوالے سے مخالف ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے عیسائیوں کے۔ عیسائی پھر اسی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ ان کا عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ایگزیکیوٹ کیا گیا، شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، مصلوب کیا گیا، تو جو جس کو وہ کیا انگلش میں کہتے ہیں، کروسیفیکیشن، تو وہ پھر اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کو معاذ اللہ شہید کیا ہے، قتل کیا ہے۔ تو ان کی آپس میں اس وقت تو لگتی ہی نہیں تھی، آج بھی نہیں لگتی، اور اس کی مثال یہ ہے کہ یورپین کنٹریز کے اندر آج بھی یہودی اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ سامنے نہیں آ سکتے،
وہ اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ، یعنی پراپرلی جیسے وہ یہود کی داڑھی ہے، یہود کی جس طرح بال وہ رکھتے ہیں، کیپس پہنتے ہیں، اس حلیے کے ساتھ جو آرتھوڈاکس پراپر وہ، یا ایون نارمل اگر کوئی جیو بھی ہے اور وہ خالی پبلک میں سوسائٹی میں یہ ڈکلیئر کر دے نا کہ میں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ پریکٹسنگ یہودی ہے، تو وہ اگر وہ پریکٹسنگ کرسچین کمیونٹی ہے تو وہ اسے نفرت کریں گے. They have a very close-knit community, even in America. وہاں پہ بھی ہر جگہ نہیں گھومتے. وہ جہاں پہ بھی close-knit community ہے وہ ادھر ہی بسے ہوتے ہیں. Still they are striking for their rights even in this modern world. یہ ہم مسلمانوں نے تو ہمیشہ ان کو پروٹیکٹ کیا، ہمیشہ پروٹیکٹ کیا، ان کو ہمیشہ پناہ ملی ہے مسلمانوں سے. بیت المقدس میں بھی ان پر ظلم ہوتا تھا تو مسلمان گئے تو ان کو آزادی تھی کہ یہ وہاں پر رہ بھی سکتے تھے، کر بھی سکتے تھے اپنی عبادات بھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح جیسے انہوں نے مدینہ میں حضور کے خلاف سازشیں کی شہید کرنے کی، بعد میں خیبر میں چلے گئے تو وہاں سے بھی سازشیں کی، اور تو پھر حکم فرمایا کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو. تو یہ جہاں بھی رہے ہیں تو یہ اپنی عادت اور خصلت سے باز نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ مسلمان ان کے خلاف اور مخالفت اس طرح نہیں کرتے، لیکن ہیں یہ مسلمانوں کی بھی مخالف. تو جو انٹرسٹنگ بات ہے، پھر قرآن نے کہا جب یہ واقعہ ہوا، یہ اب دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، تو قرآن اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی کتابیں دی ہیں، یہ اللہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دین کی کوئی بنیاد اور شے نہیں ہے. کیسے یہ لوگ ہیں؟ تو انٹرسٹنگ ہے نا کہ ہمیں جو ہم اس چیز پہ ہے، یہ دس از دا کنٹینیوشن. ہاں جی، اور وہ اس چیز سے تھے کہ جو ہو گیا بس فل اسٹاپ، Completion ہے ہمارا. ہاں کنڈیشن ہوگی نا. جیوز یہ سمجھتے رہے ہیں، عیسائی یہ سمجھتے رہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں دس از دا کنٹینیوشن. جو پھر وہ کہتے قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، تو یہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں مذاہب ہیں یا ایون اسلام ہے تو اس کی یہ بھی بنیاد ہے، یعنی اچھا ان کے پاس علم بھی نہیں تھا اور ایسے ہی انہوں نے ایک بڑ مار دی کہ یہ بے بنیاد ہے. اللہ پاک نے اگلا جو جملہ ہے یہ ہمارے لیے ہے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ حضور موجود ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، حضور کے سامنے یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں. اب آقا علیہ السلام نے یا اللہ پاک نے وہی نازل کر کے یہ جو فرمایا ہے فاللہ یحکم بینہم، تو اللہ پاک نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے میرے محبوب آپ ان سے کہیں کہ تم دونوں غلط ہو، تم نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے اور تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا. وہ باتیں گو کہ قرآن نے ان سے پہلے کہہ دی ہیں، الگ سے یہود سے کر دی ہیں، لیکن دونوں کو یہ نہیں کہا کہ تم دونوں جھوٹے ہو اور تم دونوں غلط ہو. پہلی بات کی وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم جھگڑتے کیوں ہو؟ تم دونوں اللہ کی کتابیں پڑھتے ہو. یعنی کامن چیزوں کے اوپر ان کو اکٹھا کرنا، اختلافات کو بڑھاوا نہ دینا، دوسرے کی فوراً نفی نہ کرنا، دوسرے مذہب کی اور دوسرے مسلک کی. اب اس کو یوں ہی لے لیں کہ ہم مسلک کے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی کہ اہل تشیع غلط ہیں، وہ کافر ہیں، ان کے مذہب اور مسلک کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے جھوٹی اور من گھڑت روایات رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح اہل تشیع جو ہیں وہ کہتے ہیں جو اہل سنت ہیں ان کی کتابیں ساری غلط روایات سے بھری ہوئی ہیں. تو سمجھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. یار تم کیسی بات کرتے ہو؟ تم حالانکہ دونوں مسلمان کلمہ گو ہو اور تم قرآن پڑھتے ہو. اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ میں سب سے زیادہ اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ جہاں فرقہ وار، اس کو پھر ڈاکٹر صاحب نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہی جملے لکھے. آپ نے فرمایا کہ چہ جائے کہ غیر مسلموں کو اللہ یہ فرما رہا ہے، جو اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا، تو مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. وہ اللہ پاک ہے قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کون غلط تھا کہ کون صحیح تھا. ہمارا تو یہ بنتا ہی نہیں ہے. اور ہم تو جب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں حضور کا، تو ہم کیسے ایک دوسرے کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ غلط ہی نہیں، کافر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں نا اور سر کاٹ دینا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں، میں پہلے بھی ایک چیز آپ سے عرض کی ہے، یہ جو مسالک بھی ایون وجود میں آئے ہیں نا، تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انسانی طبیعتیں ہیں. آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، ان لوگوں کو، ان کی صرف یہ نہیں کہ وہ میلاد نہیں مناتے، وہ عام زندگی میں بھی بہت سارے ایونٹس میں اس طرح پریکٹس نہیں کرتے ہوں گے، وہ چیزیں وہ سیلیبریٹ اس انداز میں کرتے ہی نہیں ہوں گے. میں نے اس کی مثال دیکھی کہ ہمارے کچھ دوست جو دوسرے مکاتب فکر کے ہیں، ان کا جنازہ آیا تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جنازے پہ کیسے آئے. اب میری بھی اپنی والدہ کا وصال چند دن قبل ہوا
تو میرے ذہن میں تو وہ پوری منظر تھا. ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی کوئی خاتون کا جنازہ تھا, وہ آئے تو بالکل ایسے جلدی جلدی آئے, چند لوگ تھے, انہوں نے میت رکھی, تو اندھیرا رات کا ہو رہا تھا تو وہ لائٹس کا ویٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے قبر میں ایسے لائٹس وغیرہ لگانی شروع کر دی. تو ڈنٹ ایون بودر کہ یہ میت ان کے پاس پڑی ہوئی ہے, وہ کوئی کلمہ درود ورد کریں, وہ بیٹھ کے اپنی گپ شپ کرنا شروع ہو گئے. ایٹ دیٹ مومنٹ آئی ریئلائز کہ یہ بات کہنا کہ یہ ہیں ہی ایسے یا فلاں, نہیں, ان کی طبیعت ہی ایسی ہے, وہ ٹریٹ ہی ایسے کرتے ہیں. ہم لوگ کیئرفلی ٹریٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہماری والدہ ہے, ہم اس کی میت کی بے ادبی نہ کر دیں, ہم اس کو اکیلا رکھیں اور اس کو چھوڑیں, نہیں ہم اس کے بعد بیٹھ کے کوئی تلاوت کر لیتے ہیں, کوئی نعت پڑھ لیتے ہیں, اور جتنی دیر میں تدفین ہونی ہے. وہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ تدفین کی, اس کے بعد تلاوت کی, دعا مانگی, اور وہ دعا بھی شاید انہوں نے نہیں مانگی اور وہ چلے. یعنی صرف یہ نہیں, وہ ہر معاملے کے اندر ان کی پریکٹس وہی ہے. تو یہ ان کی طبیعتیں ہیں, تو طبیعتوں کے حساب سے مسالک بھی وجود میں آ گئے, اور تصوف کے جو یہ طریقت کے سلسلے ہیں یہ ہیں ہی طبیعت کے اوپر, یہ طبیعت کے اوپر ہے. یہ باقاعدہ استاذ کو پڑھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, اپنی طبیعت کو دیکھا جاتا ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ اونچا ذکر کرنے کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے, یعنی مجھے اس میں سکون ملتا ہے, یا مجھے تنہائی میں خفی ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے. اگر خفی ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے, مجھے زیادہ, میری طبیعت کو سکون زیادہ وظائف پڑھنے سے ملتا ہے, تو پھر سلسلہ نقشبندیہ میرے لیے. اگر مجھے اونچا ذکر کرنے سے, اور جو ایک ہے پھر قوالی وغیرہ کا سلسلہ سما ہے, مجھے اس سے میری تسکین ہوتی ہے, تو پھر سلسلہ چشتیہ ہے پھر میرے لیے. اور اگر علم پڑھنے اور پڑھانے اور ان چیزوں سے تسکین ہوتی ہے, پھر سلسلہ قادریہ ہے, سہروردیہ ہے. یعنی یہ جو تصوف کے سلسلے ہیں یہ عین طبیعت کے یعنی اصل ہماری کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. تو اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈائیورسٹی اتنی ہے, ڈیپتھ اتنی ہے, اتنی اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ یہ ایک سنگل ہیومن بینگ ہے, اور اس کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے, تو اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے. اور ہم کتنی ظلم کرتے ہیں کہ اس کی جو طبیعت ہے, ایک نیچر ہے, اس بیچارے کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم یہ اس کو کافر گستاخ ڈکلیئر کر دیں, اس کو دین سے ہی فارغ کر دیں, اور کہہ دیں کہ یہ اہل سنت سے خارج ہیں, یہ دین سے خارج ہیں, اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور فلاں. اصل میں یہاں پہ ہمارے مدارس کا ماحول آ جاتا ہے نا کہ وہ بہت ٹوٹا ہوا ہے, وہ اوپن مائنڈیڈ نہیں ہے. جب وہ اوپن مائنڈیڈ ہو گئے تو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو الاؤ کریں کہ وہ چاروں جس آئمہ کو فالو کرنا جی بالکل ایسے ہی. مساجد مدارس کا جو رول ہے نا, وہ اس میں بہت حد تک پھر بڑی ساری انوالومنٹ ڈفرینٹس ہیں. میں کل جب ہم ٹی وی پروگرام کر کے بیٹھے, اور وہاں پہ وہ اسکالرز ہم بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے, وہاں آتے بھائی یہ بات سامنے آئی. آپ کے ملتان کے علامہ احمد سید کاظمی صاحب کے جو شاگرد ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, سعید احمد سعیدی صاحب, انہوں نے یہ بات سنائی. انہوں نے فرمایا کہ جی وہ ہمارے استاد صاحب نے بتایا کہ ہم فلاں علاقے میں جب ایک نئے ڈی سی صاحب اپوائنٹ ہوئے, تو ڈی سی صاحب نے بتایا, دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کو بلایا, ان کو کہتے ہیں یار میں نہ تمہارے ساتھ ہوں, میرا بھی مسلک یہی ہے, تم بریلیوں کو دبا کے رکھو, تمہیں کھلی چھوٹ ہے, اور منگل والا دن تمہارا میرے ساتھ ملاقات کا ہے, وہ دن تمہارے لیے اسپیئر ہوگا, آپ نے آنا ہے, میرے ساتھ کھانا کھانا ہے, ہم ایشوز کو ڈسکس کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آگے کیسے موو کرنا. یہ انہوں نے دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کو بلا کے کہا. اب وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ پیر والے دن ان کو کوئی کام تھا, تو وہ پیر والے دن ادھر چلے گئے ڈی سی صاحب سے ملنے. تو وہ کہتے ہیں جب گئے تو انہوں نے اس کو دربان کو کہا کہ میری بتائیں ان کو کہ وہ فلاں آئے ہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی کام ہو تو آپ آ جائیے گا. آل دو کہ منگل کا دن ڈیسائڈ لگا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھے بتائیے گا. تو میں نے ان کو یہ کام ہے, تو میں اس سلسلے میں آیا. انہوں نے کہا آپ ابھی بیٹھے ہیں, وہ صاحب ملاقات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کون آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں مسجد کے جو علماء ہیں وہ آئے ہیں. تو سارے بریلوی تھے. وہ جب باہر آئے تو ان سے ڈی سی صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے نا, میں بھی بریلوی ہوں, آپ دیوبندیوں کو دبا کے رکھیں, اور پیر کا دن آپ کا میرے ساتھ ملاقات اور کھانے پہ فکس ہے. یہ حالات ہیں کہ یہ سیکٹیرینزم کہاں سے فیڈ اپ ہوتا ہے, کون اس کو آپریٹ کر رہا ہے, اور کون یہ چاہتا ہے کہ یہ امت اور یہ قوم صرف انہی چکروں میں رہے, یہ دین کبھی نہ سیکھ سکیں,
نقصان کیا ہوا؟ ابھی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بات یہی کر رہا تھا اور ان کو نصیحتاً یہ بات کلاس میں نے کہی کہ آپ نے دین کا نمائندہ بننا ہے، آپ نے کسی مسلک کا نمائندہ نہیں بننا۔ اور دوسرا کہ جو اس وقت ہمارے جو دینی نمائندگان ہیں، ڈاکٹر صاحب قبلہ ایک جملہ انہوں نے پچھلے چند سالوں میں بڑا کانسٹنٹلی بولنا شروع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو دین کے نمائندہ لوگ ہیں خود انہوں نے ہی لوگوں کو دین سے متنفر کر دیا ہے۔ یعنی دین سے متنفر کوئی یہ سیکولر لوگوں نے نہیں کیا، لوگوں کو دین کے نمائندہ لوگوں نے، یعنی جو خود کو کہتے ہیں سو کالڈ کہ ہم نمائندے ہیں دین کے، انہوں نے اپنی پریکٹس کے ساتھ، اپنی لینگویج کے ساتھ یہ ماحول کریٹ کیا کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ خود ہی متنفر ہوگی کہ اگر یہ دین ہے تو پھر ہم ایسے دین سے بیزار ہیں۔ اور اب وہ حالات یہ ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت کلام سے دور ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اختلاف ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ رکھیں، یہ اللہ نے فیصلے۔ جب یہود و نصارہ کے ساتھ اللہ یہ فرما رہا ہے تو چاہیے جائے کہ ہم مسلمان جو سیکٹیرینزم میں پھنس جائیں۔ دیکھیں نا، یہاں پہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا ہاں کہ ججمنٹ پاس کر دیں، ہم تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں۔ وہ رشتوں کی پاسداری نہیں کرتے، دین کی پاسداری تو دور کی بات ہے، ججمنٹل ہو گئے نا۔ جی جی، جب آپ ججمنٹل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں اور باقی سارے حق سے دور ہیں۔ اور دوسرا پھر اب دیکھیں اس بیماری کو بھی قرآن نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، سورہ حجرات میں جا کے فرمایا نا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی آپ لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ، یعنی ججمنٹل بیہیویئر کا ہی انکار کر دی کہ آپ لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو، سوچیں ہی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان بعد الظن اثم، کہ یہ جو بہت سارے گمان ہیں نا یہ تمہیں پھر گناہ میں لے جائیں گے۔ یعنی آپ ایسے ہی خواہ مخواہ میں غلط ججمنٹس پاس کرتے رہیں گے اس کے دین کے بارے میں، اس کے عقیدے، یا ایون کسی بھی پرسنالٹی کے حوالے سے۔ یہ تو عام بات قرآن نے کی ہے نا، مسلک کی بات تو نہیں ہے، عام بات ہے، عام انسان ہم ڈیلی روٹین میں بھی اگر ایسا کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت قرآن کی یہ کتاب ہے کہ جو ایک ایک لمحے ہمیں کتنی گائیڈنس دے رہی ہے۔ یعنی آپ نے بڑی زبردست، مجھے آپ کی یہ بات اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ ہمیں ججمنٹل بیہیویئر سے بھی روکا جا رہا ہے اور ہم ججمنٹل بیہیویئر پہ ہی اترے ہوئے ہیں۔ آگے پھر آیت نمبر 114 کے اندر فرمایا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہے اور اس کے نام کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو وسعی فی خرابها، اور اس میں خرابی کی وہ کوشش کرتا ہے، اور جو ایسے کام کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے خزی، رسوائی ہے دنیا میں بھی، ولہم فی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ بیسیکلی اس کی مختلف تشریحات ہیں۔ ہاں، یہ اس میں ایک ریفرنس ہے کہ عیسائی لوگوں نے نا بیت المقدس کے اندر گندگی پھینکنا شروع کر دی کہ وہاں پہ کوئی دوسرا جو ہے نا وہ عبادت نہ کر سکے، کوئی دوسرے مذہب کا، اور انہوں نے ہی جو وہ یمن کا جس نے اپنا ایک کعبہ بنایا تھا نا، اس کے وہاں پہ جنہوں نے گندگی کی تھی، انہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا تھا کہ وہ یہ کام کرے۔ پھر اس کے مختلف ریفرنسز ہیں کہ ایک ریفرنس اس کا یہ بھی ہے، کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مشرکین یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ حرم میں اللہ کا نام لینے سے مسلمانوں کو منع کرتے، روکتے تھے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ اور پھر اسی طرح عمومی طور پر جو دیگر مساجد ہیں ان میں سے اگر کوئی روکتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے تو اس پر فرمایا کہ ایسا شخص جو اللہ کا ذکر مسجد میں کرنے سے روکتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ اب یہاں بھی ایک اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور جس کی پھر تفسیر پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرتا ہے اور کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، تو جو نہیں کرتے ہیں وہ کرنے والوں کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کی روح سے یہ پتہ چلا کہ کیونکہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مساجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے نہیں روکنا چاہیے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو فرمایا کہ وہ ظالم ہی ہوگا جو ایسا کام کرے گا۔
اور پھر اس کے اوپر بڑی احادیث ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں کہ میں بلند آواز کے ذکر سے ہی مجھے پتہ چلتا تھا کہ جماعت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ چلو ابھی پوچھنے لگی کہ بدعت نہیں ہے کیا؟ نہیں۔ ہاں فرق صرف اتنا، اور آقا علیہ السلام نے خود اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ فرض نماز ختم ہوتی ہے تو بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جو چوتھا کلمہ اس کا پہلا حصہ، اور پھر اسی طرح استغفار جو پڑھتے ہیں 3 مرتبہ۔ تو یہ تو وہ کہتے ہیں کہ بچے ہی نہیں بنے ہوئے نہیں تھے تب جب وہ اصل میں ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا ہے نا، احادیث میں یہ جملے یہ اور کلمات موجود ہیں، یہ جملے موجود ہیں، یہ جو 5 یا 6 کلمے جن کو ہم کہتے ہیں، لیکن اس طرح کلمے کی شکل ان کو نہیں کہا گیا کہ یہ 6 کلمے ہیں، شریعت نے اس طرح نہیں دیے ہمیں۔ یہ تو محدثین نے آیات قرآنیہ اور احادیث سے ان کو مرتب کیا ہے، یعنی جملے یہ احادیث میں ثابت ہیں یہ والے، تو ان کو جمع کیا ہے۔ بہت خوبصورت جملے ہیں۔ ہاں جی، تو اس میں برائی تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی مثلا چوتھا کلمہ اب اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس میں کون سی برائی بات ہے، اور 5واں کلمہ ہے تو اس میں صرف استغفار ہے اپنے تمام گناہوں سے جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے یا بھول کے کرتا ہے، اور 6 کلمے میں پھر گناہوں سے توبہ ہے کہ میں ہر قسم کے گناہ سے۔ یہ آقا علیہ السلام جب بیعت لیا کرتے تھے تو یہ جملے فرمایا کرتے تھے کہ پہلے وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرواتے ہیں ان سے، اور پھر اس کے بعد استغفار کرواتے اگر کوئی پچھلے گناہوں کے معاملہ میں۔ اور یہ حضور کا صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ جو نو مسلم ہوتے تھے حضور اسی سے بیعت لیتے تھے، کچھ لوگ بعد میں بھی حضور کی خدمت میں آ جاتے تھے، فرماتے کہ آقا علیہ السلام ہم حضور آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ عورتیں آ جاتی تھیں حضور کے پاس تشریف لاتی ہیں اور حضور سے بیعت فرماتی، اور کسی خاص امر کے اوپر بھی حضور ان سے بیعت لیتے کہ یہ کام تم نے کرنا اور یا یہ کام تم نے نہیں کرنا تو اس حکم پر بیعت کرو۔ جیسے فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ وہ پھر ساری عورتیں جو مسلمان ہوئیں بشمول حضرت ابو سفیان کی جو زوجہ ہندہ وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں، تو پھر پوری عورتوں سے حضور نے مردوں سے فراغت کے بعد پھر عورتوں سے حضور نے بیعت لی۔ تو یہ تو وہاں سے سلسلہ چل رہا ہے کہ بیعت بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کو ایک دفعہ ختم کرنا، کہ میں نے جو کچھ پہلے اب تک کیا ہے، تو یہ آقا علیہ السلام اس سے جو مشرکین سے وہ توبہ کر رہے ہوتے تھے کہ ہم اب تک جو شرک کیا کفر کیا، تو وہ کلمہ پڑھ کے شہادت دے کے تو ایک تو اس چیز کا اب گواہی دیتے تھے کہ ہم نے شرک چھوڑ دیا اور ہم توحید میں آ گئے، اور مزید پھر اس میں احکام ہیں، جیسے 6 کلمہ ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، مثلاً اس میں ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں۔ استاد صاحب یہ جو ہے سوال میں یہاں پہ جی بات آ رہی ہے کہ جو پچھلی والی آیت جو ختم ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا، تو مطلب کیا ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں؟ سوری وٹ واز دا فرسٹ پارٹ؟ The part is یہ اختلافات جن میں لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کا اب اگر تو آپ یہ پوچھ رہی ہیں غیر مسلموں سے متعلق، تو یہ غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے نا، یہود اور لیکن وہ تو کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اگر ہمیں ان سے نکاح کی اجازت ہے تو ان کا کہاں تک بنتا ہے، مطلب ہاؤ مچ جنت دے گونا ہیو؟ جنت اور دوزخ اس کا فیصلہ ڈیفینیٹلی میں بھی نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ پاک ہی ہے کرنے والا، لیکن جو ہم اپنی تعلیمات کو قرآن مجید کو اور آقا علیہ السلام کی احادیث کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنت کے لیے یا بخشش کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، اور ایمان کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ اگر آقا علیہ السلام ظاہری طور پر موجود نہیں تھے اور حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تب بھی حضور پر ایمان لانا لازم تھا، چاہے جائے کہ آپ کی آمد کے بعد، یعنی اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا یہ بھی حکم ہے کہ میرے اللہ کے نبی پر ایمان لایا جائے، وہ اس وقت کا نبی ہے اس پر بھی اور آقا علیہ السلام کی ذات پر بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کی دعوت میں آقا علیہ السلام کی دعوت شامل ہوتی تھی، ہر نبی 2 دعوتیں دیتا تھا، ایک اللہ کی توحید کی اور آقا علیہ السلام کی دعوت دی۔ تو پھر آقا علیہ السلام جب تشریف لے آئے ہیں
تو جیسے ہم پڑھتے ہیں آمن الرسول بما یہ سورہ بقرہ کے اندر آخری جو آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم ایک تو ایمان لاتے ہیں انبیاء پر، تمام انبیاء پر، پھر ان میں سے کسی پر میں فرق بھی نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. تو بخشش کے لیے ایمان شرط ہے اور ایمان کے لیے انبیاء پر ایمان لانا شرط ہے. اچھا، اور تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بھی کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے روز ان کا؟ تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ فیصلہ اللہ پاک کا فرما دے؟ نہیں، میں نہیں چاہتی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. مطلب مجھے تھوڑا سا یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ کر رہے ہیں، اگر فیصلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ کر دیا کہ چلو کوئی نہیں تو وہ اس نے کہا مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں، میری مخلوق میری مرضی. وہ اس کی مخلوق ہے، ہم اس سے کیوں جھگڑا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہم دنیا میں بہت سارے اپنے مسلمانوں کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی جنت میں نہ جائیں. نہیں، ہم آپ نہیں کہتی نا، لیکن ہمارے ہاں عمومی رویہ یہ بن چکا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ تو جنت میں نہیں جانے والے. ان کو تو قرآن چیلنج کر کے کہہ رہا ہے، جو پچھلی ہماری ڈسکشن تھی، تلک امانی جو ہم، یہ ان کی خواہش ہے کہ یہ جنت میں یہی جائیں گے اور یہ جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے. وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلک امانی جو، وہ تو کہتے تھے ہمارے سوا جائے گا ہی کوئی نہیں جنت میں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی امیدیں ہیں، ایسی باتیں ہیں، ٹھیک ہے ان کے دل کی بات ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. قل ہاتوا برہانکم، ایسے اس پر دلیل لاؤ. میں پھر عرض کروں گا، قرآن آگے چل کے جب ہم قرآن پڑھیں گے نا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان میں سے صاحبان ایمان بھی ہوتے ہیں، ایمان رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے بھی موجود ہیں آج بھی کرسچینٹی کے اندر. تو ان کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اللہ پاک اولاً تو میں عمومی طور پر ہمارے علماء سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ایمان لانا شرط ہے اور اس پہ ایمان لائے بغیر آپ کی بخشش نہیں ہے. یہی موقف ہے ہمارا، موقف یہی ہے. یہ بات جو کر رہے ہیں نا، یہ یہاں پر جو فیما کانوا فیہ یختلفون والی، وہ ایک پرٹیکولر ایشو کے اوپر بات ہے کہ تم جس موضوع پر اختلاف ایک دوسرے سے کرتے ہو نا کہ یہ حق تھے یا وہ حق تھے، تو وہ جو تمہارا مسئلہ نزاع ہے اس کے اندر ڈیسیژن تم قیامت کے دن دیکھو گے. اللہ دکھا گے. ہاں. اور استاد صاحب یہ بیعت کے اوپر کوئی کلاس ہو سکتی ہے؟ جس طرح جیسے کہ میری ابھی جو نیبر ہے اس نے بڑا وہ کیا، کوشچن کیا، شی وانٹیڈ ٹو نو، اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح اپنے ایمان کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں ایک نامحرم کے ساتھ. اچھا. تو وہ اس کے کوشچن کا جواب ظاہر ہے میں اس کو کیسے دیتی ہوں، وہ دے نہیں سکتی تھی اس کو، تو میں پھر چپ کر دی. میں نے کہا میں آپ کو نا اس کے سوال کا جواب پوچھ کے میں آپ کو بتاؤں گا. تو بیسکلی ہم جو صاحب ہستی جو جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو اس نے کہا کہ آپ ان کے ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں، یہ تو اس طرح ہی ہوا ہے. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے نہیں ہوتا ہے، تو رومال ہوتا ہے. یا جو اس کا میں بیعت ہوئی ہے میں نے رومال پکڑا تھا اپنے ماموں کا، حالانکہ وہ میرے ماموں تھے اور میں ان کی جو ہولے پالک بیٹی ہوں، تو وہ میں ان کا ہاتھ پکڑ سکتی، پتہ نہیں پکڑ سکتی ہوں نہیں، لیکن میں مطلب پیر چھوڑتی ہوں، میرے ان سے کہلاتا ہے. لیکن وہ عام لوگوں کے لیے کیا اس میں ہے؟ نہیں، آپ کے تو وہ محرم ہی ہیں نا، آپ کے تو وہ محرم ہیں آپ کے ماموں جو ہیں. لیکن اس میں تھوڑی سی ایک چیز ہے کہ بیعت کے لیے ایک تو یہ جو ہمارے ہاں ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے، یہ کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے، یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے. پہلی بنیادی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ نہ بیعت کا یہ طریقہ کار اور نہ اٹ سیلف بیعت یہ شرائط میں سے نہیں ہے، لازمی چیزوں میں سے نہیں ہے. نمبر 2، اور اگر بیعت کی بھی جائے تو بیعت کرنے کے لیے نہ ہاتھ دینا شرط ہے نہ رومال پکڑنا شرط ہے. اس کی سادی مثال یہ ہے کہ بہت سے صوفیاء اور بزرگان دین ایسے ہوئے ہیں کہ جو 70 40 اور 100 سال بعد اپنے شیخ کے پیدا ہوئے ہیں. سادی مثال حضرت بایزید بسطامی اور خواجہ ابو الحسن الخرقانی کی ہے. تو خواجہ ابو الحسن الخرقانی جو ہیں وہ حضرت بایزید بسطامی کے تقریباً 70 سال یا 40 سال بعد پیدا ہوئے ہیں.
لیکن جب آپ سلسلہ نقشبندیہ کی چین پڑھتے ہیں تو آپ خواجہ ابو الاصل خرقانی پہ پہنچ کے کہتے ہیں کہ ان کے شیخ باعث بستامی ہیں. تو شیخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ایک فگر کو لیتے ہیں ایز اے استاذ. شیخ کا یہ معنی ہے, پیر کا یہ معنی ہے کہ آپ ایک شخصیت کو ایز اے استاد مان لیتے ہیں کہ یہ مجھے اس مسئلے کے اندر گائیڈ کرتا چلا جائے گا. یہی تو اس سے اختلاف کرتی ہے یہاں سے. وہ کہتے ہیں ٹیچرس تو بہت سارے, آپ یوٹیوب پہ کسی بھی اچھے اسکالر کو فالو کرنا شروع کر دیں تو دیٹ مینس دیٹ ہی از گونا بی یور شیخ. ہاں, اب یہ یہاں پہ ہم ایک لمحے کے لیے اب رکتے ہیں کہ ہم یہ والے شیخ کیوں لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک اساتذہ ہیں ہمارے جو ہمیں کلاسیکل علوم پڑھاتے ہیں, دیگر علوم پڑھاتے ہیں, ان کے اندر سائنس بھی شامل ہے, ان کے اندر ماڈرن ہمارے جتنے بھی علوم ہیں وہ بھی شامل ہیں, ان کے اندر آپ سوشل سائنسز کہہ لیں, ہمیں کچھ بھی کہہ لیں. پھر اسی طرح جو ہمارے کلاسیکل مذہبی علوم ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. یعنی ہم نے فقہ پڑھی, حدیث پڑھی, یہ ساری چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں. اب ایک چیپٹر اور ایک سبجیکٹ ہمارا رہ جاتا ہے. وہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ اس کا تعلق براہ راست پریکٹیکلٹی کے ساتھ ہے. وہ آپ ایز اے سبق بھی پڑھتے ہیں اور سبق کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی نشاندہی بھی کرتا رہے کہ یہ کام کرنا اور یہ نہیں کرنا, یہاں غلط ہے. اور وہ ہے ادب. ادب کا چیپٹر ہے, اخلاق کا چیپٹر ہے, احسان کا چیپٹر ہے. یہ سارے قرآن اور حدیث کے کلمات اور الفاظ ہیں. اس کو حدیث میں احسان کہا گیا ہے, قرآن میں اس کو تزکیہ کہا گیا ہے, اور صوفیاء نے اول دور میں اس کو ادب کہا ہے. حضرت امام مالک وہ کہتے ہیں کہ کس نے کیا ہے, تو خود صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام سے یہ کام کیا کرتے تھے. وہ ایز اے شیخ اور ایز اے استاد ایک ہی شخصیت کو لے لیتے تھے اور اسی سے وہ صرف مسئلہ پوچھتے اور سوال کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے. پھر تابعین نے صحابہ کے دور کے اندر کسی ایک صحابی سے ہی پھر استفادہ کیا اس مسئلے کے اندر. پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک غالباً فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے شیخ استاد سے میں نے 20 سال ان کے پاس پڑھا. ہاں 20 سال کہتے ہیں میں نے پڑھا ان سے, اور 20 میں سے 18 سال میں نے ادب پڑھا اور 2 سال علم پڑھا. ادب بیسیکلی کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پیپل, وہ جس کی ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اندر ہمارے جو ٹیچر ہوتا ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے اندر یہاں پہ نا اکڑ آئی تھی یہ کام کرتے ہوئے. وہ اب پریکٹیکلی میں نے کہا کہ وہ پھر نشاندہی کرنا شروع کر, اس کو شیخ کہتے ہیں. وہ پھر ایک ہی ہوتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ, لیکن کیونکہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اندر پراپرلی اس کو سیکھوں اور آگے بڑھتا چلا جاؤں, اس لیے وہ پھر ہم ایک پر فوکس کرتے ہیں. کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ آپ چاروں سلاسل میں سے جس سلسلے کے اندر بیٹھ ہے تو اس کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جائیں آپ, کہ اگر آپ کا مزاج جو ہے وہ قادریہ ہے یا نقشبندیہ ہے, تو اگر آپ چشتیہ کے اندر بیٹھ لے لی آپ نے, از اٹ پاسبل کہ وہ آپ اس محفل میں بیٹھ کر کے شیخ جو ہے اس کی نگاہ کرم سے آپ کا ہارٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے؟ اس میں آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اللہ نے ایک طبیعت بنائی ہے آپ کی, اور آپ نے اس طبیعت کے اگینسٹ ایک کام کر لیا. اب انوائرمنٹ کا افیکٹ ہوتا ہے اس پہ, انوائرمنٹ کا, کہ یعنی آپ اس ماحول میں رہتے ہیں اور وہی چیزیں جب بار بار وہی پریکٹسز وہ کہیں گے کہ آپ یوں ذکر کریں, یہ سما کریں, یوں اٹھیں, یوں بیٹھیں, جب وہ وہی معاملات آپ کرنا شروع ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ ڈھل جائیں گے اس میں ایک لمبے عرصے تک. مطلب میں بینگ مائی سیلف, میں خود کو کہوں گا کہ میں طبیعتاً زیادہ مجھے چشتی رنگ فیل ہوتا ہے اپنے اندر, کہ مجھے سما بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن آپ قادری سلسلے میں نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوں, بیعت میں نقشبندی سلسلے میں ہوں, اور ہلکی ہلکی مجھے وہ فیلنگ بھی آتی ہے کبھی کبھی کہ مجھے بہت زیادہ میری طبیعت کرتی ہے کہ میں تنہائی میں رہوں, بہت زیادہ لوگوں میں نہ اٹھوں بیٹھوں, اور اپنے جو معاملات ہیں وہ میں تنہائی میں ہی ڈسکس کروں, کسی کے ساتھ شیئر نہ کروں. یہ پیور نقشبندی فیلنگز ہیں. چشتی فیلنگز اس کے اپوزٹ ہیں. وہ میرے اندر تھوڑی سی وہ طبیعت ہے سما والی, تو اس کو وہ اتنا سا اینگل ہے صرف چشتی والا, باقی زیادہ جو ہے وہ میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ مکمل ایک ہی طبیعت ہوتی ہے, باقی طبیعتوں کا بھی کوئی نہ کوئی, تو کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہیومن سائیکالوجی انسانی نفسیات ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ 100% وہی ہوں گے, اس سے قریب زیادہ وہ ہوں گے, باقی چیزیں بھی آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تو پائی ہی جاتی ہوں گی. علم کا ذوق بھی لازمی سی بات ہے پایا جاتا ہوگا.
تو اس کے اوپر سیٹنگ کیجیے گا ساتھ اس کے اوپر پھر انشاءاللہ ہم پراپرلی پھر ایک سیٹنگ الگ سے کریں گے. میں نے جیسے ابھی اپنی جمعہ کی سیریز شروع کی ہے، آج اس کا آغاز تھا اب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنوں کے حوالے سے. تو وہ اولیاء کی شان پہ جیسے بات کی، تو لیکن اس میں نے ایک ڈیفرنٹ اینگل سے میں نے بات کی. اور وہ اولیاء کی شان صرف یہ نہیں تھی کہ اولیاء جو ہیں وہ بڑی شخصیات ہوتی ہیں اور وہ یہ کر دیتی ہیں وہ کر دیتی ہیں، بلکہ اس کا دوسرا جو پہلو جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ ولی اللہ کا ہوتا کون ہے، بنتا کون ہے، اس کے کرائٹیریا کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں. اور پھر آگے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو ہم انشاءاللہ لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اور یہ جو غلط مسکنسیپشنز ہیں تو اس کو، تو اسی طرح پھر ہم انہی دنوں کے اندر کوئی ایسے ایک سیٹنگ رکھ لیں گے. تو اس میں پھر ہم پرٹیکولرلی اس ایشو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو تصوف کا چیپٹر ہے، ادب کا چیپٹر ہے، احسان کا چیپٹر ہے، یہ ضروری کتنا ہے، اور اس کے اندر جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو انشاءاللہ پھر دور کرنے کے لیے بات کی جائے. بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر لیکچر سننے ہیں تو میرے سے بہت اچھے لیکچر کتابی اور بڑے زبردست لیکچر یوٹیوب پہ فری مل رہے ہیں. آپ اتنے پیسے کیوں دے رہے ہو؟ 3-4 لاکھ سیمسٹر کا وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جو میں آپ کو پریکٹیکل چیز بتا سکتا ہوں. تھیری میں لکھا ہے کہ جی آپ نے اکاؤنٹنگ ایسے کرنی ہے یا آپ نے سپلائی چین کو ایسے کرنا ہے. پاکستان میں یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو پھر کیا کرو؟ کتاب تو پڑھ لیا، اس کو امپلیمنٹیشن کیسے کرو گے؟ جو مسائل آپ کو درپیش آ رہے ہیں ڈے ٹو ڈے کسی کتاب میں لکھی، کیونکہ وہ تو پاکستانی نہیں ہے آتھر، اور جو آتھر بھی ہوگا وہ شاید اکیڈمک ہوگا، وہ ایکسپیرینس بزنس والا ایسے ہی. یہ وہی والا بات ہے کہ جو پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہے اور فی زمانہ جو مسائل آ رہے ہیں وہ قرآن میں تو لکھ دی ہے نا کہ ربا نہیں ہے. ابھی میں طارق الدیوانی کی بات کر رہا تھا، تو وہ کیسے پھر کیا کرے ہم فی زمانہ، وہ اس میں اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے بات کی ہے ابھی عاطف بھائی نے. کہ یہ چیز ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے ہر سبجیکٹ کے لیے کچھ نے بھی لڑائی نہیں ہے. بچوں کی پڑھائی بھی کر رہے ہیں، بچے اسکولوں میں بھی بھیج رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے دینے کو تیار ہیں. جب یہاں پہ بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث بہت ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ واہ، کتنی زبردست انہوں نے اگزامپل دیا آپ کی کہ ہم جب ڈفرینٹ سبجیکٹس کو پڑھنے کے لیے، یعنی ایک ہی استاد جو ہے وہ فزکس، میتھ، کیمسٹری، بایو، یہ ساری چیزیں کیوں نہیں پڑھاتا؟ ہم ادھر کہتے ہیں جی نہیں وہ اس کا اسپیشلائزڈ ٹیچر ہونا چاہیے. دیٹ از دا تھنگ. اور دوسری چیز جو انہوں نے کہا کہ یوٹیوب سے آپ سیکھ لیں، تو جو عاطف بھائی نے اگزامپل دیا ہے اسی کے اندر میں ایڈ کرتے ہوئے کہ اس کی اتھینٹسٹی پھر کوشچن ہوتی ہے کہ وہ جو نالج دے رہا ہے یوٹیوبر، وہ یوٹیوبر کا نالج اتھینٹک کتنا ہے. یو کین ناٹ کوشچن دیٹ. اس کی اتھینٹسٹی کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ جو کہہ دے گا پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے. اب آپ یہ بیعت کے پتہ ہم وہ الگ پھر سیشن جب رکھیں گے پھر اس میں یہ گفتگو کریں گے. ہاں ابھی ہم قرآن اسی پر آتے ہیں. آگے پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے. فَأَيْنَمَا، اور جس طرف تم چاہو تولو پھیر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اپنا چہرہ تو اللہ وہی اللہ کی سمت ہے اور اللہ کا چہرہ ہے. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے. اس آیت مبارکہ کو میں یہاں پہ صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ دوسرا پارہ جب شروع ہوگا تو وہ پرٹیکولرلی قبلہ کے حوالے سے وہاں پہ بات ہے. اور یہ بیسیکلی یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے اس یہاں پہ یہ بات کرنا کہ یہودی جو تھے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس میں، اور جو عیسائی تھے وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہ ان کا تھا کہ یہ اب مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو اللہ پاک ان نے فرمایا کہ ہماری کوئی سمت نہیں ہے، ہم اللہ پاک ہر سمت میں موجود ہے، جس طرف رخ کریں وہی اللہ کی سمت ہے. لیکن قبلہ کیوں ضروری ہے وہ پھر آگے ڈسکشن ہم وہاں پہ کریں گے جب ہم جائیں گے. اور آپ کے یہ والے اسی کوسچن کے اندر پھر اب مجھے ایک اور آنسر آیا، لیکن اس کو ہم وہیں پہ ایڈریس کریں گے، وہ جب کعبہ کی اور قبلہ کی بات ہوگی وہاں پہ مغرب کی طرف. وقالو، اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے معاذ اللہ بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ پاک اس بات سے پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اسی کے لیے ہے، اسی سے ہے. کل اللہ قانتون،
اور ہر شے جو ہے وہ اسی کے آگے سرنڈر کرنے والی ہے، جھکنے والی ہے۔ یہ بیسیکلی یہی یہودیوں اور عیسائیوں والی بات کہ انہوں نے معاذ اللہ تہمت لگائی، اور ان کے عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پھر آگے چل کے سورہ توبہ میں اللہ نے بیان کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود جو تھے وہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جو عیسائی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اس پر یہ کہتے انہوں نے جو یہ بات کی تو قرآن اس پہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو وہ ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے ہیں، اور مشرک جو تھے وہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے سبحان، اللہ پاک ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور وہ جو پھر سورہ اخلاص کی سورہ توحید ہے کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، یعنی جنم دینے میں، تخلیق کرنے میں نہیں، جنم دینے میں، ولادت دینے میں، اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، بلکہ وہ رب تو کون ہے؟ بدیع السماوات ہے، وہ بنانے والا ہے، ابتدا کرنے والا ہے ہر شے کی، اوریجنیٹر ہے۔ بدیع کہتے ہیں نتھنگنیس سے اس کو وجود میں لے کر آنا، یعنی جب کچھ نہ ہو اس کی تخلیق کر کے اس کو آگے چلانے والا اور بنانے والا وہ ہے بدیع۔ تو اللہ رب العزت بدیع ہے، دا اوریجنیٹر زمین کا اور آسمانوں کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، امر کا، کام کا، فَإِنَّمَا، تو پس صرف، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فا، پس یکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ایکسپریشن ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر مفسرین نے باقاعدہ کلام کیا ہے کہ معاذ اللہ اللہ پاک انتظار فرما رہا ہوتا ہے، اور جو بھی فرماتا ہے کن تو اس کے بعد وہ چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو امر ہے نا اس کو زبان و بیان میں ایکسپریس کرنا اور بیان کرنا یہ محال ہے۔ یعنی یہ جو کن فیکون ہے یہ اللہ نے ہمارے سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہ یہ چیز پیدا ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے اسے کوئی ارینجمنٹس نہیں کرنی پڑتی اور کچھ اسپیسیفک وہ ورڈز نہیں کرنے ہوتے، بلکہ وہ اس کا ارادے کے اوپر ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ ابھی یہ کلمات ہیں نا یہ قرآن کے آنسرز ہیں، قرآن کے یہ، اور یہ ملحدین کے بھی آتے بھائی آنسرز ہیں کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ ایسے کوسچنز کرتے ہیں اوٹ پٹانگ، اور وہ کیا کوسچن کرتے ہیں اب یہ دیکھیے گا، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا بھائی، اور اللہ ہمیں کوئی اپنا معجزہ اور یا آیت اور نشانی کیوں نہیں دیتا؟ اب دیکھیے کیسا سوال ہے، لاجیکلی تو بڑا مزے کا لگتا ہے کہ مشرکین یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ اس اپنے نبی سے ہی کیوں کلام کرتا ہے بھائی، یا اسی کو معجزہ کیوں دیا ہے، وہ اللہ ہے اور وہ اگر سب کچھ کرتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے تو بھائی وہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ قرآن نے پہلی بات کیا کہ لا یعلمون، یہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، یعنی انہوں نے پڑھا نہیں، کتابوں کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں پڑھا، ڈیپتھ میں چیزوں کی طرف نہیں گئے، اور احادیث کو نہیں پڑھا، پراپر نالج کی طرف نہیں گئے۔ جب نالج کی طرف جائیں گے تو بہت سارے آنسر تو خود علم اور نالج کے اندر ہی موجود ہیں، خود قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یعنی آج کل کے دور میں بات کریں تو یہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے جو الحاد کی طرف جا رہی ہے، یا وہ لوگ جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں جیسے آپ کہہ رہی تھی، تو اب دیکھیں تصوف کے بارے میں صرف وہی بندہ سوال کرے گا جس نے آج دن تک تصوف کو پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف ہمیشہ اس کو نگیٹ کیا۔ تو میں اس کی ہمیشہ وہ اگزامپل دیتا ہوں کہ سمندر کنارے کھڑا ہو کے ایک شخص کہے جی یہ سارا پانی ہی پانی ہے، یہ سارا کیا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے جو ڈائیور ہے، وہ سوئمر ہے، وہ ڈائیو کی، اس نے نیچے گیا، اس نے کہا یہ تو جہان آباد ہے ادھر بھائی، ادھر تو ویلز ہیں اور ویلز کی بھی کوئی ہزاروں قسمیں ہیں، اور مچھلیاں تو ان کی تو لاکھوں کروڑوں قسمیں ہیں، اور باقی پتہ نہیں کون سی مخلوق اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہے وہ آرگنز موجود ہیں ادھر، اور یہ سارا نظام ہے پورا ادھر۔ تو وہی بات ہے نا، اب مثلا آیت 115 جو ہے جی اس میں جو ملحدین کے ساتھ ڈیولسٹ تھے کہ جی ایک بدی کا خدا ہے اور ایک اچھائی کا خدا ہے، ہاں جی، وہ یہی نگیشن ہے نا اس کی، ہی از این اونلی پوٹنٹ، یعنی کہ وہ ہر طرف ہے، ہر طرف، اور وہ اس کو وہ ایک ہی ہے، اٹس ناٹ لائک ایک بدی، اور یعنی کہ ڈیولزم کا جو اتنا آیا تھا اچھا ملحدین کے ساتھ وہ یہی تھا نا امام ابو حنیفہ کے دور میں، جی جی، یہ جب کیا نام تھا
جب خوارزق اور یہ آئے تھے منصور کے ہارون کے بیٹے جو تھے جی جی جب خلیفہ، وہ یہ دیکھے تھا تو کلیئر بتایا کہ آئی ایم اومنیپوٹنٹ، آئی ایم ایوری ویئر، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی دیئر کہ یہ بدی کا خدا ہے تو نعوذ باللہ یہ. ہاں، یعنی وہ جو اللہ کی طرف بدی کو منسوب کرتے اور دوسرے کہتے تھے کہ نہیں گناہ اس کی وجہ سے، دوسرے کہتے ہیں نیکی اس کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ گریکس کی میتھولوجی ہے نا کہ ڈائمینشن. ہاں جی. دیکھیں جو مشرکین ہیں آپ یہ بھی دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں پرسنالٹیز اور یہ، تو اگر آپ اس کا احاطہ کریں، آئی ڈونٹ نو، میں نے اتنا اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سنا پڑھا، لیکن آئی ایم جسٹ امیجننگ کہ جو گریک میتھولوجی لے کر وہ جنریشن سے مسلمان ہو گیا، اس کے ذہن میں اپنی باء اجداد کی وہ چیزیں تو فلسفی تو موجود تھی. تو وہاں پہ تو دو خدا ایگزسٹ کرتے ہیں، بدی کا اور اچھائی کا خدا، اور جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے ان کی. نہیں یہ ہوا، یہ جب ہمارا یہ نہیں کہ جو اس وہ گریکس اگر مسلمس ہوئے، بلکہ ایون کہ جب گریک فلسفی جو ہے یہ ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہوئی، یہ فتنے تب آنا شروع ہوئے کہ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پڑھنے سے خود ان کے ذہنوں میں یہ پھر چیزیں آنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا نہیں ایسا ہی ہوگا. پھر انہوں نے پھر یہ ڈیفینیشنز کرنا شروع کر دی اللہ پاک کی نا، یعنی عقائد کی. تو پھر علم الکلام پورا وجود میں آیا کہ نہیں اب عقائد کی ڈیفینیشنز کی جائیں بھائی، توحید کی پراپر ڈیفائن کر دیا جائے. یہ تو جو جس طرح یہ ڈیفینیشنز بنا رہے ہیں یہ تو بات ہی کسی اور طرف چلی جائے گی. پھر ڈیفینیشن کی گئی کہ اللہ کی ذات کا نہ سمت ہے، نہ اس کی کوئی ظاہری اس کا جسم ہے، نہ اس کی کوئی حالت ہے، یعنی اس کو امیجن نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اس طرح. یہ پھر ضرورت پڑی، یا آپ نے اچھا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں ان سے مثل قولہم، ان سے پہلے لوگ بھی کہتے تھے. تشابہت قلوبہم، تو ان کے دل بھی انہی کی طرح کے ہیں، یعنی ان کے دل جو ہیں وہ مشابہت رکھتے ہیں. قد تحقیق بینا، ہم نے بیان کیا، الآیات اپنی نشانیوں کو، لقوم قوم کے لیے، یوقنون اور وہ اس پر یقین رکھتے ہیں. یعنی وہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس طرح کے جو کوسچنز تھے نا ایمان کے حوالے سے اور اللہ کے حوالے سے، تو یہ اس طرح کے لوگ سوال کیا کرتے تھے. پہلے بھی ایک قومیں تھیں جو اس طرح کے سوال کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا بھائی. ابھی پیچھے مثال تو دی ہے موسیٰ کی، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو دکھائیں. ہاں جی، تو یہ اس طرح کی بھی وہ تھے باتیں کرنے والے. اور اسی کو قرآن نے پھر دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا، انسان ہی کیوں بھیجا. یہ اوٹ پٹانگ سوال ہیں. پھر فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیر، ابو بکر السلام کی بات ہے. فرمایا محبوب آپ تو وہ ہیں کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھی بھیجا ہے، بشیرا آپ بشیر ہیں، خوشخبری سنانے والے، ونذیرا اور ڈر سنانے والے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور یہ جو جہنمی ہیں، جہنم میں جانے والے، ان سے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا. یعنی آپ کا فریضہ دعوت کا ہے، آپ دعوت دے سکتے ہیں، آپ ہدایت کی بات کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں. کسی کو کنورٹ کرنا نہ یہ ہمارے ذمے ہے، اور نہ اس کے کا جو نتیجہ ہے کہ وہ کنورٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بھی ہم سے سوال نہیں ہونا. تو استاد صاحب یہاں پہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے روتے تھے نا کہ امت ہو جائے، اور وہ ہاں جی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ غم نہ کرو کہ وہ. یہ قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر جو میرے علم میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بار بار آخر اسلام کو فرمایا کہ محبوب آپ اس کے بارے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک جگہ فرمایا مشقت میں نہ ڈالیں کہ یہ لوگ ایمان لے ہی آئیں، کیونکہ نہیں ہے نصیب میں، یہ نہیں لا سکتے. تو پھر دعا فرماتے تھے تو فرمایا کہ آپ کے ذمے نہیں ہے الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. اگلی جو میں نے کہا کہ ہمیں فارن پالیسی بھی قرآن دیتا ہے، تو فارن پالیسی کیا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. فرمایا ولن ترضی عنک الیہود ولن نصارا، یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. یہ تاکید کا کلمہ ہے، نفی تاکید کا اس کو کہتے ہیں، جو پہلا کلمہ ہے نا ولن تردا، تردا سے مطلب ہے راضی ہونا، اور اس سے جو پہلے ہے کلمہ یہ اس کو نفی تاکید کا کلمہ کہتے ہیں عربی گرامر کے اندر. یعنی نفی بھی ہوتی ہے اور پھر اس میں تاکید زور پایا جاتا ہے. ہرگز یہ راضی نہیں ہوں گے ان کا آپ سے، کس بات پہ؟
یہ یہودی بھی اور عیسائی بھی، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ یہاں پہ اس کا جو ہے نا کہ ملت سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے کلچر کو پراپرلی اڈاپٹ نہ کر لیں، آپ ان کی سویلائزیشن کو پراپر اڈاپٹ نہ کر لیں، آپ ان کی پالیسیز کو جب تک اڈاپٹ نہ کر لیں یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ ایسے ہو جائیں جو یہ چاہتے ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، جو ان کی باتیں ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، تب یہ جا کے آپ سے راضی ہوں گے۔ لہٰذا اس فکر میں نہ رگے رہیں، جیسے ہمارا مسلمان آج کے دور کا اسی چکر میں ہے کہ کسی طرح ویسٹ جو ہے نا یہ ہمارے بارے میں نرم گوشہ رکھ لے، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ کبھی پاسبل نہیں ہے۔ سرٹیفکیشن مل جائے کہ ہم گورے ہیں بس، سرٹیفکیشن مل جائے کہ تم بے ضرر ہو، تم ٹھیک ہو، تم اوکے ہو، ہم تمہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے until and unless کہ وہ تم ان جیسے نہیں بن جاتے۔ اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ فلاسفی ہے۔ جی مثلاً اب ہم وہاں پہ نا ڈنر پہ جانا ہے یا کہیں پہ جانا ہے تو اسپیشلی کچھ پاکستانی یا انڈینز جو ہیں جو کہ ویگن ہے، گوشت نہیں کھاتے، تو وہ ادھر گوشت کھا لیں گے کہ جی یہ کہیں ہم آؤٹ ون آؤٹ نہ بن جائے، پاکستانی ڈرنک کر لیں گے، ہم آؤٹ ون آؤٹ نہ ہو، ہمیں ایکسیپٹنس نہ ملے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور یہ میں نے دیکھا ہے، میں بڑی اور بناؤں گی کہ ہمیں پینڈو نہ کنسیڈر کر لینا کہ ہم تو پینڈو ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، دنیا نہیں دیکھی ہوئی۔ میں 10 سال وہاں پہ جب میں نکل رہا تھا تو وہاں پہ میرا جو پارٹنر اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم نا سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہیں کیسے بیان کروں کہ ہاؤ ڈن ہے، کہ تم ہر دفعہ جہاں پہ بھی ہم نے کوئی پارٹی کی ہے تم آئے ہو، ٹھیک ہے، اور تم نے اپنے آپ کو کس طرح اس چیزوں سے اسٹرانگ کر کے چھوڑا ہے، کیونکہ ہم تو 4 وہ ڈرنک کر کے تو ہم تو آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ تمہارے سامنے موجود ہے اور تم اس کو نہیں تم جو کیسے اس کو کرو۔ پھر رمضان میں تم آ رہے ہو، ہم لنچ کھا رہے ہیں، ہم کافی پی رہے ہیں، تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ میری جب میں سینئر ہو گیا تو میری ٹیم جو ہے وہ لنچ کرنا چھوڑ دیا انہوں نے کہ جی میں فاسٹنگ کر رہا ہوں تو لنچ نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تم کرو لنچ، تم کافی پیو، جو کرنا کرو، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، ہم نے نہیں کرنا جب تک ہم کہیں باہر نہ چلے جائیں یا تم نہ چلے جاؤ، تاکہ ہمیں ہو کہ تم نہ دیکھ رہے ہو نہ تم قریب ہو، اس وقت تک ہم کمفرٹیبل نہیں۔ تو جو رسپیکٹ ہے وہ رسپیکٹ گھلنے ملنے سے نہیں آتی، رسپیکٹ جو میں نے اندازہ لگایا اور جس طرح انہوں نے مجھے جو فیئر ویل دی اور سارا کچھ، رسپیکٹ اپنے پرنسپلس پہ کھڑے ہونے سے۔ واہ واہ امیزنگ چیز۔ اور ہمارے یہاں پہ جو یہود اور عیسائی جو ہے وہ اپنی کتاب سے دور ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن جو پرنسپل ہے نا اس کا، اس پہ وہ قائم ہے۔ اس لیے وہ جو اس پرنسپل میں قائم ہے وہ اپنے معاشرے میں اس کو رسپیکٹ ہے، کیونکہ آدھے تو وہ دہری ہو گئے ہیں۔ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو جو پرنسپلز والا بندہ ہے نا اسے کہتا ہے مین آف پرنسپلز۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں آتے ہیں جو بیسیکلی قرآن کہہ رہا ہے نا، جب یہ بات کرتا ہے قرآن، ایک ہے جنرل پبلک ہے جو اب موجودہ، اگر ہم اپنے اس سینیریو کی بات کرتے ہیں اس دور کی نہیں، تو جنرل پبلک جو ہے عمومی طور پر اس کو کنسرن ہی نہیں ہے کہ یار میں خطہ تتبع ملتہم، جب تک یہ میرا مذہب قبول نہیں کر لیتا یا ہمارے جیسا نہیں ہو جاتا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ جنرل پبلک کی پرسیپشن یہ ہے، بٹ دیئر پالیسی میکرس، بٹ دیئر جو ان کی کونسلز آپ کہہ لیں یا گورنمنٹس کہہ لیں آپ، تو دے آر ان دیٹ تھنگ کہ وہ آپ کو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے لاز چینج کریں، آپ پھانسی کی سزا نہیں دے سکتے، آپ فلاں سزا نہیں دے سکتے، آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں، عورت کو آزادی دیں جی، آپ یہ کریں جی، یہ کریں جی، یہ کریں جی۔ دیٹ از بیسیکلی کہ آپ کو وہ اس بات کے اوپر لا رہے ہیں کہ آپ حتیٰ تتبع ملتہم، ان کی بالکل ان جیسے ہو جائیں، بائی پالیسی ان جیسے ہو جائیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اس دور میں بھی ایسے ہی تھا، حضور کے دور میں جو عام جنتا جو پڑھی لکھی نہیں ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کون لوگ جن کا انفلوئنس تھا، جو ان میں علماء تھے یا جو ان کے قبائل کے لیڈرز ہوتے تھے، وہ ڈیفینیٹلی وہی یہ خواہشات رکھتے تھے نا کہ یار ہم ان مسلمانوں کو کیپچر کریں، ان کو کنورٹ نہ ہونے دیں۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو، ہم ان کو ڈومینیٹ کریں۔ میرے جو ٹیچر تھے وہ ڈرائیونگ انسٹرکٹر جو تھا، ہی واز اے جیو،
اور وہاں پہ اس کی وجہ سے بہت سارے کرسچنز اور جیو سے ملاقات ہوتی تھی. تو دے آل نو کہ ہماری بکس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو, ان کے ساتھ تعلقات نہ قائم کرو. تو وہ بلیم کرتے تھے اس چیز کا کہ تم لوگوں کو تو سکھایا ہی جاتا ہے کہ ہم سے نفرت کرو. اچھا یہ بھی اب دیکھیں غلط انٹرپریٹیشن ہمارے لوگوں نے بھی کی ہے کہ قرآن ایک اسپیسیفک کنڈیشن کے اندر ایک اسپیسیفک بات کر رہا ہے. عام جنرل پبلک کے حوالے سے قرآن نے یا اسلام نے راکر اسلام نے کب فرمایا؟ جب مدینہ میں رہتے تھے تب حضور نے کب فرمایا کہ یار ان کے ساتھ گھلنا ملنا. یہودی حضور کو دعوت دینے آیا, حضور کے گھر کام کرتا تھا, اس نے حضور کی دعوت کی, راکر اسلام نے دعوت قبول فرمائی. کب حضور نے فرمایا کہ جب قرآن حکم دے رہا ہے کہ تم ان سے نکاح کر سکتے, اسلام حکم دے رہا ہے, شریعت حکم دے رہی ہے کہ تمہاری کتاب سے نکاح کر سکتے ہو. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جو باؤنڈریز ہیں وہ باؤنڈریز پرنسپلس کی ہے نا. ہاں جی, اسلام نے ہمارے پرنسپلس کی باؤنڈریز بنا دی ہیں, اس کو ہم آگے پیچھے ایک سوتر بھی نہیں کر سکتے. تو اگر ہمیں یہ شرمندگی ہے کہ نہیں میں ایک توڑ کے ہاتھ نہیں کاٹوں گا کیونکہ یہ بڑا وہ ہے زیادتی والا عمل ہے, تو یہ پرنسپل آپ نے ختم کر دیا بیکاز یو ہیو اسٹارٹیڈ ٹو برنگ یور اون تھاٹ جو کہ آپ کو پہنچائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی انہوں نے ڈیتھ سینٹنس دی امریکہ میں اس بندے کو دیے جس کو میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایویڈنس پروف نہیں تھا اور اس کو زیادتی کر کے مار دیا, بے گناہ کو مار دیا. and nobody even can question them. ٹھیک ہے نا, تو وہ ہیومن رائٹس ٹھیک ہے. پھر عورت کی آزادی جو ہے وہ ان سے سنبھالی نہیں جاتی. ہماری اس آزادی کا آپ دیکھیں نا, آپ کا عورت کی آزادی کا جو پرنسپل ہے اسلام میں وہ اس سے زیادہ تو آزادی ہے ہی نہیں کہیں جگہ ود رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اگر اس کی آزادی کو جو ہے وہ بے پردگی سے اور بے حیائی سے اس سے منسوخ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں وہاں پہ تو یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ عورت جو ہے بے حیائی کی وجہ سے وہ ایک آبجیکٹ بن چکی ہے, اس کی عزت جو ہے وہ تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ جو اشتہار ہیں اس میں ایسی خواتین کو نہ لے کر آئیں, ریئل خواتین کو لے کر آئیں. یہ اب ایڈمٹ وہ نہیں کر سکتے, لیکن جہاں پہ آپ پرنسپل چھوڑ رہے ہیں اپنا. سر میں خود اس پہ کئی اب دیکھتا ہوں کہ وہ ان کی جنرل پبلک کی میں بات کر رہا ہوں, خبر میری کئی نظر سے ویڈیوز گزری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم وی لو ٹو بی ہاؤس وائف. جی جی سر, یہ تو اتنی عام بات ہے. آپ کسی بھی لڑکی سے وہاں پہ ملے نا, کسی بھی لڑکی سے, یو کے کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں, وہ یہی بات کرتی ہے. اور وہاں پہ مساج والی دیکھ لیں, صفائی والی دیکھ لیں, وہ ٹل کے پیچھے کھڑی ہوئی تو چھوٹی ہو گئی. اس کے بعد آپ اس سے اوپر چلے جائیں, وہ سب یہی بات کرتے ہیں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. اور جو کہہ سکتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہماری جو شادی ہے نا تم کسی مسلمان مرد سے کرا دو کہ وہ ہمیں گھر میں رکھے. ایون دے لو ٹو ہیو مور کڈس. یس, یہ ایک دو نہیں, وہ کہتے ہیں بے شک زیادہ کریں جی ہم, یہ ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں سمجھ آئی ہے کہ یہ رسپیکٹ بھی اسی میں ہے, سپورٹ اسی کے اندر ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو اسلام کا کنسیپٹ ہے دیٹ از سیکیورٹی. ویمن کی سیکیورٹی اسی کے اندر ہے. اب ان کو یہ بھی دوسری بھی طرح کی بھی کافی ساری ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, کیونکہ میں تو اس میں نہیں گیا, لیکن ہم اسی سے اس کو تھوڑا سا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئے روز اس کے کیسز ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ کچھ عرصہ رہتے ہیں اور دین دے گیٹ ایون بیفور دیئر کیا کہتے ہیں اس کو لیگل میرج, دے ہیو لیونگ ریلیشن شپ اینڈ دین دے گیٹ سپریٹڈ. سو ایون دیٹ ٹائم دے گیٹ ہیو سم کڈس, تو ان کے ایشوز الگ چل رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین آفٹر دا لیگل ڈائیورس اگر انہوں نے شادی کی ہے تو اس کے بعد الگ ایشوز چل رہے ہیں ان کے. آپ یہ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نا میاں بیوی ایک دوسرے کو جب تک جانیں گے نہیں نا شادی نہیں کرنی چاہیے. وہاں پہ لیونگ ریلیشن شپ 10 سال چل رہے ہیں. آفٹر دیٹ دے گیٹ میریڈ اینڈ دے گیٹ ڈیورس آفٹر 1 year 2 year. تو جو 10 سال ایک دوسرے کو جاننے کے لیے گزارے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہے ہی غلط. ٹھیک ہے, دیکھیں ہر چیز پہ پیمانہ آپ صرف اور صرف پرنسپلس کا لگائیں جو اسلام کے پرنسپلس ہیں. میں ایک ایک کر کے آپ کو سارے جو ہے نا وہ آپ کو بتاؤں. میں تو رہ کے آئے دیکھ کے آئے, آپ دیکھیں. یہ جو آپ ہمارا یہاں پہ نظریہ ہے کہ گوروں کا معاشرہ بالکل تباہ برباد ہو گیا ہے, بالکل غلط ہے. جو وہاں پہ خاندانی لوگ ہیں, میرے جتنے جو اچھے لوگ جو کما رہے ہیں, اسٹیبلش ہیں اور جو ان کو چلا رہے ہیں, میرا کوئی پارٹنر ایسا نہیں تھا جس کی بیوی کام کرتی.
ساروں کی بیویاں بہت بہت اچھی جابس کرتی تھیں، جیسی شادی بچے آئے شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، جاب چھوڑ دی انہوں نے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، ایک پارٹنر ہے، اس کے 4 بچے تھے، اس کا بچہ جب پہلی دفعہ 5 سال کا ہوا تو اسکول گیا، تو اس نے کہا کہ اب تم دیکھو کچھ اب گھر پہ کیا کرنا ہے، تو جاب شروع کرو. تو کہتا اس نے تو میرا پورا ہفتہ جو ہے وہ رونا شروع کر دیا کہ تم تو چاہتے ہی ہو کہ میں گھر سے نکلتا ہوں. اب یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ اس خاندان کو دیکھیں، اس خاندان کی پرورش، اس خاندان کے بچوں کی پرورش انہوں نے ہی پھر آگے آنا ہے نا، انہوں نے حکومتیں چلانی ہے. ایون ایک میری پارٹنر تھی جو کہ خاتون تھی، اس کا میاں کریکٹر تھا ہاؤسز بنا تھا، وہ جاب کرتی تھی، میاں گھر پہ تھا، کہ بچوں کے لیے ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. And even though what I got from some of their what should I say, the articles or videos that کہ جو انگلش ہے نا، یہ لوگ برٹشرز جو ہیں، انگلش لوگ، یہ اپنے خاندان کے اوپر، اپنی نسل کے اوپر یہ فخر بھی کرتے ہیں، لینگویج کے اوپر بھی، اور دے بلیو ان فیملی سسٹم ایز لائک وی ڈو. آپ اگر اسکاٹش چلے جائیں نا، اسکاٹ لینڈ، وہ تو بہت ہی بالکل ہمارا کانسیپٹ ہے. یہ زیادہ نا امریکنز میں بہت زیادہ ہے یہ چیز. وہ تو کیونکہ ان کا بیسیکلی جو ان کا اسٹیٹ کا وہ جو موٹیو بنا ہوا نا اوپر، وہ ہے لبرٹی، آزادی ہے بھائی. لبرٹی کے علاوہ وہ لوگ ہیں کون؟ وہ جو چور چکے سارے جا کے وہاں پہ چھوڑ دیتے تھے، تو ان کی تو فیملی انہوں نے ان کو تباہ کیا ہے. ایسے یہ بھی ان کا کانسیپٹ ہے کہ دوسروں کو تباہ کر دیں، اس طرح غلط کاموں میں جا کے مائنڈڈ ہے نا. آپ دیکھیں ان کی بیس میں جائیں تو اس چیز کو نگیٹ کر جی ایسے ہی ہے. اس کو چلا ہی کون رہا ہے؟ گورا چلا رہا ہے، یہ چلا رہا ہے. جی تو فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت. اب یہ بھی بڑی امیزنگ بات ہے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ہدایت وہی ہے. یعنی اس کے علاوہ کسی جو آپ بات کر رہے تھے کہ پرنسپلز آف اسلام کو ہم اس پہ اسٹینڈ بائی کریں اور ہم ان کو سمجھیں کہ یہ اصل چیز ہے، یہ رہنمائی ہے. ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی. تو گائیڈنس اللہ پاک فرما رہا ہے وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. تو ہم کسی اور چیز کو اپنے لیے گائیڈنس نہ سمجھتے رہیں. ولا ان اتبعت اہواءہم، اس میں مخاطب آقا اسلام کو کیا، لیکن یہ امت اور ان میں سے ہر ایک فرد ہم میں سے اس کا مخاطب ہے کہ اگر تم نے پیروی کی اہواءہم، ان کی خواہشوں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تمہارے لیے اللہ جو ہے نہ تمہارا دوست ہوگا، نہ تمہارا ولی ہوگا، نہ تمہارا مددگار ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں ایک لیکچر میں تھا یو کے میں، جی صاحب کے پاس. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے تو یہاں پہ 18-19 گھنٹے کا اس وقت روزہ تھا ہمارا. جی ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ سارے ہاتھ کر کے اس کو دسمبر میں لے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اگین وہی بات ہے کہ ہدایت کو بھی مس انٹرپریٹ کرنا کہ جی یہ تو پرانی تھی، ہم تو ماڈرن ہو گئے ہیں، اب ہم نے ماڈرن جدت کے حساب سے اس کو چینج کریں. خیر اب ان کا کیا کہا جائے ایسے لوگوں کا. یہ بیسیکلی وہی لوگ ہیں جو مروب ہیں. یہ اسکول آف تھاٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا عادل بھائی، ان بیچاروں کا حال یہ ہے، یہ کیونکہ انہوں نے دین میں نے کہا نا کہ پراپر پڑھا نہیں ہے، لا یعلمون جو قرآن کہہ رہا ہے. یہ ان سے کوئی ہارڈ کوسچن اسلام کے بارے میں 2-3 پوچھ لیے جائیں، مستشرقین نہیں، غلطی نہیں، مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں، یہ جو ہمارا اسلامک سٹانس ہے اس کا انکار کر دیں گے فوراً. کہیں گے یہ ہے، یہ دیکھو غلط ہے. یہ مثلاً بخاری شریف کی حدیث ہے اور روایت ہے کہ آقا علیہ السلام پر وحی اتری تو آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے، اس نے خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، وضو پر کب کبھی تاری تھی، اور وہ سارا واقعہ حضرت ورقہ بن نوفل والا. اب مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تمہارے تو نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس کو تو ہمارے عیسائیوں کے ایک عالم نے اس کو بتایا کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو اس کو گورا نبوت جو ہے وہ یہاں سے ملی. یہ ان کا مستشرقین کا اورینٹلسٹ جو ہیں ان کا ایک اسلام کے اوپر یا آقا اسلام کی ذات کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں. اب جن صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں، انہوں نے کہا یہ روایت ہی جھوٹی ہے، بخاری شریف کی روایت. انہوں نے کہا یہ گھڑ دیا ہے جی، واقعہ بے شک بخاری میں ہے یا جس میں بھی ہے، یہ روایت ہی جھوٹی ہے، یہ غلط ہے. یہ انہوں نے ایسے پتہ نہیں کہاں سے یہ قصہ گھڑا ہے، اور ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. پھر اسی طرح آقا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بحیرہ راہب والا،
کہ حضور 12 یا 14 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا شام کی طرف، اور وہاں وہ گویرا راہب نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی آپ اللہ کے، وہ بھی اس کو کہتے ہیں، دیکھیں جی وہ پہلا استاد جو تھا وہ اس نے بتایا تھا کہ آپ، یعنی اس کو معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے راہب نے نبوت ان کو دی تھی، اس نے نبوت دی تھی۔ وہ ایسے مستشرقین نا، یہ ابھی کی بات نہیں، یہ بہت پرانے ہیں۔ تو ہمارے بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں کہ جن کی سیرت کی کتاب بڑی معروف ہے، انہوں نے اس واقعے کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ بھی واقعہ کوئی نہیں ہے۔ بھئی آپ کے پاس جواب نہیں ہے، دیٹ نیور مینس کہ جی وہ چیز ہی غلط ہے یا اس کو نگیٹ کر دیا جائے فوراً۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوگا آپ کے ساتھ زندگی میں کہ آپ کی کسی چیز کے اوپر کوشچن ہوگا، اور ممکن ہے کہ آپ کے لمیٹڈ نالج اور انفارمیشن کی وجہ سے اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، تو اٹ نیور مینس کہ یہ چیز ہی غلط ہے، یہ چیز غلط نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دلیل یا جواب نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں بھی ہمارے پاس اس کے، میرے پاس دلیل نہیں، لیکن میں بلا دلیل بھی اس کو مانتا ہوں، یہ بات درست ہے، یہ جائز ہے، اور میں اپنے ساتھ سے اس کو پوچھ کے مزید کنفرم کر سکتا ہوں، بٹ اگر ابھی میرے پاس اس کی دلیل نہیں ہے تو اٹ نیور مینس کہ جی ہم کیونکہ شرمندہ ہو رہے ہیں اگلے کے سامنے ہمارے پاس دلیل، آپ کہیں جی میں بلا دلیل اس کو مانتے ہیں، میری عقل کم ہے، میرے پاس انفارمیشن نالج نہیں ہے، میں اتھارٹی نہیں ہوں، میں نے دین کا علم نہیں پڑھا ہوا، نالج نہیں پڑھا ہوا، تو میں اس کے اوپر کمنٹری کرتا، بٹ آئی بلیو ان دیٹ۔ سمپل آنسر جو قرآن نے شروع میں کہا دیا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے کر کے آپ، تو اسی آیت مبارکہ نمبر 120 تک ہی ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ مضمون ہے پیچھے سے لے کے آگے تک، یہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا 113 سے 120 تک، تو خاص بات تو اہل کتاب کی ہی ہوتی رہی، لیکن آپ دیکھیں کہ ایشوز کیا ڈسکس ہوئے ہیں اس کے اندر، اور سارے یہ فیس مانا وہ پریکٹیکل ہیں، یہ ساری ایشوز جو ہیں وہ پریکٹیکل آج کے دور کے ایشوز ہیں۔ اگلی ایک ہی آیت مبارکہ، اس کے بعد مضمون دوبارہ پھر دوسرا شروع ہو جائے گا، اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں۔ یہ اب قرآن کے بارے میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو اللہ ہم نے کتاب دی، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کو اس پر ایمان لائے، ومن یکفر بہ، اور پھر جنہوں نے اس کا انکار کیا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ایسے کرنا جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، تو معنی یہ ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس کے لفظوں پر غور کرنا، تدبر کرنا، اور ایک ایک آیت سے فہم حاصل کرتے جانا۔ جیسے اب یہ دیکھیں ہماری ڈسکشن کتنی طویل ہو گئی کہ ہمارے لیے ماڈرن ڈے کے اندر قرآن مجید کی اتنی زیادہ جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے، اور ہم یہاں سے اپنی پالیسیز ایون ڈرائیو کر سکتے ہیں قرآن مجید سے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ خود قرآن نے بھی یہ دعویٰ اپنے بارے میں نہیں کیا کہ تمہارے لیے صرف قرآن کافی ہے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تم رسول کے پاس جاؤ، رسول کے پاس جاؤ، رسول کے پاس، تو یہ اب دیکھیں پھر یہ ایک چین بن جاتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آقا علیہ السلام سے براہ راست چیزیں سیکھیں، وہ صحابہ کرام، تو بعد والوں نے پھر وہ چیزیں صحابہ سے سیکھی کہ آقا علیہ السلام نے تمہیں کیا کیا دیا، ان سے بعد والوں نے ان سے سیکھی جنہوں نے صحابہ سے سیکھی، اور ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی، تو ہمیں اس چین کو بھی فالو کرنا پڑے گا کہ وہ جو لوگ جن کی وجہ سے ہم تک یہ قرآن اٹ سیلف پہنچا ہے، جن کی وجہ سے حدیث ہم تک پہنچی ہے، تو وہ ائمہ، وہ محدثین، وہ مفسرین، وہ صالحین، وہ صوفیاء، اولیاء، وہ لوگ بھی امپورٹنٹ ہیں۔ اس لیے قرآن نے دیکھیں نا شروع میں کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ پوری انعام یافتہ لوگوں کی ایک چین ہے جو تم تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو ان کی مسئلہ ہے نا، وہ انعام یافتہ لوگوں کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتا، انعام یافتہ لوگوں کی کوئی وہ نہیں کرتا۔ ابھی میں دوست بیٹھے ہوئے تھے پچھلے ہفتے، تو میں نے یہی سوال کیا کہ یار انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ اچھا ٹھیک ہے، تو یہی بات اصل میں وہ ہم نے پڑھا تو تھا کہ سورہ النساء نے اس کے چاروں وہ چار انہوں نے کی ہے نا کیٹیگریز بتائی ہیں۔ وہ تو بات تو وہی ہے، ہم تو یہی اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اس پورے کانسیپٹ کو میں جس طرح سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی صحبت میں رہو۔ اچھی صحبت کیا ہے؟ اچھی صحبت وہی ہے کہ جو لوگ اچھی بات کریں، اچھی تاکید کریں، ایک دوسرے اچھے کاموں کو شیئر کریں، ٹھیک ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو۔ اچھی صحبت میں آپ آٹومیٹکلی رہیں گے، یو اسٹارٹ ٹو ڈسکس تھنگس۔ When you start to discuss things, then you start to think differently. When you start to think differently, you will start to research differently. جب آپ ریسرچ کرنا شروع ہو جائیں گے تو
وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی چیزیں آپ ڈسکس کریں گے, یہی چیزیں ریسرچ کریں گے. یار میں نے یہ آیت پڑھی, اس کو میں نے ایسے سمجھا, میں نے یہ کی, میں نے اس کو ایسے سمجھا. آپ آٹومیٹکلی اس پورے سسٹم کے اندر اپنے آپ کو آٹومیٹکلی انٹر کر دیں گے, چاہے آپ انٹر ہونا چاہتے ہوں یا نہیں. اور دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ اکٹھے رہیں گے اور ریسرچ, دین یو ول بی اسٹرینتھنگ یور سیلف, یعنی ایک دوسرے کے ایمان کو اسٹرینتھن کر رہے ہوں گے. وہ اس اپنے نالج شیئرنگ کے ذریعے, کمپینین شپ کے ذریعے, اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے وتعاونوا علی البر والتقوی والی بات ہوگی, ایک دوسرے کی نیکی میں مددگار بنیں گے. مجھے یاد نہیں ہے, میں نے کسی تفسیر کا جو ابتدائیہ جو پڑھا نا, وہ یہ تھا کہ ہم تفسیر پڑھتے ہیں صرف ایک پوائنٹ آف ویو سے, کہ آئی وانٹ ٹو پروو یو رانگ, دیٹس وائی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں, تاکہ میں وہ نقطے نکالوں کہ میں آپ کے آ کر مسلک کو اور آپ کو غلط پوائنٹ آف ویو کو غلط ثابت کر سکیں. تو جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے ابتدا کریں گے اپنی چیز کی, تو آپ کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ واہ واہ واہ, بڑی پیاری بات ہے, کتنی پیاری بات ہے. اور یہ دیکھیں, یہ انا ہماری اتنی چھوٹی انا ہے, اللہ معاف کرے, اللہ سب کو بتائے, کہ ہم اس سے باز نہیں آ رہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنی کہاں تباہی تک ہے. اسٹاپ کرے گا ایسے. لیکن آپ یہ اندازہ کریں گے کہ بس بیٹھ کر وہی نقطے, اور آپ, میں خود اگر خالی دماغ بیٹھا ہوں گا تو میں جس طرح سوچنا شروع کروں گا, مجھے اس طرح کی توجیہات ملتی جائیں گی. مل جائیں گے. شیطان تو بیٹھا ہوا ہے آپ کو فیڈ کرنے کے لیے. ہاں, اس نے صرف ایک ہلکا سا پھینکنا ہے پہلے, ہم نے اس پہ تھوڑی سی تھنکنگ کرنی ہے, وہ کہتے ہیں کامیاب ہو گئے, باقی فیڈنگ پھر وہ کر دے گا. تو اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے جی. اور اللہ پاک سے یہ دعا ہم پھر کریں گے کہ جو اتنی خوبصورت چیزیں ہمیں قرآن مجید عطا کر رہا ہے, اللہ رب العزت عطا کر رہا ہے قرآن مجید کے ذریعے, اللہ پاک اس کو ہماری زندگی میں اتارے, اور ہم امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے باعث خیر بنیں. یہ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا الحمدللہ. اور ہم آگے اپنے جتنے بھی جہاں تک گفتگو ہوتی ہے کلاسز میں, ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ ہماری جو کمیونیکیشن اسکل کی کلاس ہے, ان بچوں سے بھی میں نے یہی بات کی کہ آپ مذہب سے بھی بالا تر ہو جائیں, انسانیت کے لیول پہ سوچیں کہ ہم سے انسانیت کو خیر پہنچے, پوری انسانیت کو بھی نقصان نہ پہنچے. آپ سے دین کے نمائندے بنیں, اسلام کے نمائندے اسلام کے ہوں, اور اسلام کے وہ نمائندے ہوں جس سے پوری انسانیت کو خیر پہنچ رہی, فائدہ پہنچ رہا ہو, نفع پہنچ رہا ہو. اور کجا یہ کہ اپنے کلمہ گو بھائی ہیں تو ان کا تو اتنا ادب احترام اور پیار کریں کہ, اور یہ دماغ سے تو لفظ ہی ڈیلیٹ کر دیں, کنٹرول شپ ڈیلیٹ مار دیں ان کو, بالکل ریسائیکل بن سے بھی اٹھا کے باہر نکال دیں کہ یہ دیوبندی ہے, وہابی ہے, اہل حدیث ہے, فلان ہے, جمکان. اس فلسفی سوچ اور اس گندگی کو ہی بالکل ذہن سے ختم کر دیں کہ ہم لوگوں کو ان کے ان مسالک کے ساتھ اور اس طرح ڈیل نہ کریں. اس کا جو بھی اسکول آف تھاٹ ہے وہ ڈو ناٹ ایگری ود دیٹ, لیکن ہم اس کا ادب, احترام, پیار اس کو نہ چھوڑیں. وہ اللہ کے ہاں جائے گا, وہ جواب دے دے گا کہ وہ درست کر رہا تھا یا ٹھیک کر رہا تھا, اس نے کس طرف محنت زیادہ کی ہے. اور عمرہ کے اوپر مجھے یہ بات, میں جب عمرے پہ تھا تو میں نے جب ان لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا تو ایٹ دیٹ ٹائم اللہ پاک نے مجھے وہاں پہ یہ کرم کرتے ہوئے میرے بات یہ دل میں ڈالی, اگر کوئی شخص دین کے کسی موضوع پر بدنیت نہیں ہے, آپ بھی اگر کوئی شخص بدنیت نہیں ہے, وہ کسی بھی مسلک میں ہے, اگر تو وہ اس کو دین سمجھ کر اور صحیح سمجھ کر عمل کر رہا ہے تو پھر تو وہ دیکھیں حدیث پر ہی عمل کر رہا ہے, ہاتھ باندھ کے چھوڑ کے. میں اس سے مجھے یہ لگا کہ یہ لوگ خالص, وہ کہتے ہیں نہیں ہم جو آپ ہلکی پھلکی بھی انٹرپریٹیشن ہے نا یہ نہ ایڈ کریں, بالکل جس طرح ایگزیکٹ آقا علیہ السلام نے کی ہم وہی کرنا چاہتے ہیں. لیٹ دیم ڈو دیٹ. ہاں اس میں بدنیتی کیا ہے کہ سارے دوسروں کو غلط کرنا, کسی کو غلط راہ پہ لگانا, اور انتشار, فتنہ, اور اس طرح کی چیزیں اگر مائنڈ میں ہیں کہ یعنی اس نیت سے پڑھنا اور عمل کرنا کہ میں ان کو غلط ثابت کروں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ ایسے ہیں اور یہ مشرک ہیں اور یہ بدعتی ہیں اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے, اگر وہ اس کی نیگیٹو انٹینشنز شامل ہو گئیں پھر اس کی پکڑ ہوگی. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ ہمارے موافق مسلک سے ہے یا ہمارے مخالف مسلک سے. وہ ادھر بدنیت ہے تو ادھر بھی بدنیتی کا وہ انجام پائے گا, اور ادھر بدنیت ہے تو ادھر بھی بدنیتی کا انجام پائے گا. دیکھیں ہم میں سے ہر شخص تو دین, ہم یعنی جس ابھی مسلک کے اوپر ہیں, ہم کیوں اس پر ہیں
ہم اس لیے ہیں کہ دین کی یہ تعبیر ہمارے نزدیک درست ہے، دین کی یہ تشریح ہمارے نزدیک درست ہے کہ عقائد یہ ہوں اور یہ ہمارے اعمال ہوں، یعنی پریکٹسز ہم نے نماز روزے کی ایسے کرنے تو ہم اس کو درست سمجھ کر ہی اس پر عمل کر رہے ہیں نا، یا ہم کچھ اور کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے جی فلاں کی مخالفت کرنی ہے تب ہم ایسے کریں، اگر تو مخالفت میں کر رہے ہیں تو پھر تو ہم دین پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو صحیح سمجھ کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک اس پر اجر عطا کریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں خیر کا منبع بنائے کہ ہم سے لوگوں کو خیر ملے، لوگوں کو بھلائی ملے، نفع پہنچے، اور کسی کا کوئی نقصان ہمارے ذریعے سے نہ ہو، نہ مذہبی نہ دینی دنیاوی کسی طرح کا بھی۔ بہت شکریہ۔